آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ میروائز عمر فاروق آزاد نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ میروائز کی آزادی کے بارے میں کیے جا رہے دعوے جھوٹے ہیں. ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے مطابق برسر اقتدار پارٹی تاریخ کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان سیاسی لیڈروں کے نام حذف کیے جا رہے ہیں جو ان کے ساتھ نہیں ہیں. گورنر نے کہا کہ وہ آزاد ہیں اور کہیں بھی اپنی مرضی سے آ جا سکتے ہیں. یہ غلط ہے, یہ ٹوٹلی جھوٹ ہے, 100% جھوٹ ہے. وہ کہیں باہر نہیں جا سکتے, وہ جامع مسجد نہیں جا سکتے. یہ کب تک یہ جھوٹ بولتے جائیں گے؟ اگر وہ آزاد ہیں تو پھر کیوں وہاں پہ فورس رکھی ہے؟ کوئی اس کے دروازے میں اندر نہیں جا سکتا. No question of it. Are you able to interview Mirwais? Then, if you can't interview Mirwais, then is he free? There you are. It's before you. I don't have to put the case before you. You know already what the situation is. Why are you worried? They're removing Nehru's name. They're removing Indira Gandhi's name. They're removing every leader who is not a part of them. It doesn't make any difference. History doesn't change. They have removed Mughal rule of 800 years from books. Does it mean that Mughals were not here? They're not buried here? After all, when the people will go to see Taj Mahal, what will they say? Who made it? When they will go to Red Fort, they'll say, who made it? When they'll see Jama Masjid, they'll say, who made it? When they will go to Humayun's tomb, or Safdarjung tomb, or that Qutub Minar, what will they say? You cannot bury history. History will emerge. We will disappear. These people will disappear like others. ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے سربراہ غلام نبی آزاد کی طرف سے دین اسلام کی موجودگی کے بارے میں دیے گئے بیان پر ہر طرف مذمت کی جا رہی ہے اور نماز جمعہ کے موقع پر مختلف مساجد میں غلام نبی آزاد کو حلف تنقید بنایا گیا ہے. امام مرکزی جامع مسجد بانہال مولوی نذیر احمد وانی نے کہا کہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے مذہب کو بیچ میں لانے سے گریز کیا جانا چاہیے اور ایسے اشخاص کا دین اسلام میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. لیڈر چاہے سو مسلمان چاہے سو بیگل مذہب سے تعلق تھاون تمن پزن دین کن معاملن من کن قسم دخل اندازی کریں کی امہ ستن فتنہ اخ برپا سپدن اس کے باعث نقصان انسانیت واتن انسانیت جذبات من تو تر مجھے خون خراب ہکن سپدت اس لیے بہت بھرپور مذمت بھرپور الفاظ مدن یہ مذمت امس شخصس کرن کہ یم یہ بیان بازی کر کے اسلام صرف 1400 ؤریو پہ تلقین کرن اور واضح کرن کہ یہ اشخاصن اسلامس من روزن کا حق یم اسلامس من دخل اندازی پنہ کن مفاد خاطر. جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویج کی جانب سے سری نگر میں کثیر لسانی حسینی مشاعرہ منعقد کیا گیا اور اس مشاعرے کا دوسرا دن تھا اور آج گوجری اور پہاڑی زبانوں میں شعراء نے نسوائے سرور کائنات حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کے نوحہ اور ان کی شان میں کلام سنائے. یہ پروگرام ٹیگور ہال سری نگر کے کانفرنس ہال میں منعقد ہوا اور اس دوران کئی پہاڑی اور گوجری شاعر موجود رہے جو وادی کے مختلف علاقوں سے آئے تھے اور اپنا اپنا کلام سنایا. واضح گزشتہ روز کشمیری اور اردو زبان میں منقبت اور نوحہ خوانی ہوئی اور آج گوجری اور پہاڑی زبان میں پروگرام منعقد ہوا. پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ایک تو امام حسین اور ان کے رفقا کو خراج عقیدت پیش کیا جائے اور ساتھ ہی یہاں کئی زبانوں کو فروغ ملے. آج جو گوجری اور پہاڑی کے جو شعراء ہیں وہ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں حسین علیہ السلام کو اور ان کے رفقا کار کو. اس سلسلے میں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں باضابطہ وہ لوگ پہلے خاص کر جو مذہب کے نام سے یا اس کے کوئی موضوعاتی مشاعرہ ہوتا ہے اس کے لیے کافی سوچ وچار کے لکھنا پڑتا ہے اور اس کی نالج ہونا بہت ضروری ہے. جو کلام اس وقت تک یہاں پڑھا گیا جو ہم نے سنا آج اس کا مطلب ہے یہ لوگ جو ہیں تاریخ کربلا سے واقف ہیں. اکیڈمی کا مدعا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ یہاں کے ادب کو کلچر کو ثقافت کو پروان چڑھائے اور حسینیت جو ہے ہمارے کلچر کا ایک اہم جز بھی ہے حصہ بھی ہے.
अपने अकादमी की तारीख को अगर देखा जाए तो शुरू से ही मुहर्रम की निस्बत से हमारे यहाँ हुसैनी मुशायरे हुआ करते थे और होते चले आए हैं और अब भी हो रहे हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अकादमी ने इस बार भी हुसैनी मुशायरों का एहतमाम किया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।